بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. ڈکی بھائی کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. آج ان کی پیشی تھی، 2 روز کا مزید جسمانی ریمانڈ ان کا دیا گیا ہے. شعیب صاحب مجھے یہ بتائیے گا ڈکی کتنے ٹائم کے لیے اندر گیا؟ آج مجھے صحیح بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈکی آج جس طریقے سے پیش ہوا تو لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے اس کو کوئی ریمانڈ جو ہے وہ اب نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن آگے جب جج صاحب کے سامنے یہ کہا گیا کہ منی لانڈرنگ، حالانکہ یہ کیس منی لانڈرنگ کا تو ہے ہی نہیں، یہ تو گیملنگ کا کیس ہے. گیملنگ کا کیس ہے. اچھا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو آئین ہے اس آئین میں ایپ کی یا گیمبلنگ کی پروموشن کے اوپر کوئی بھی شک موجود نہیں ہے. اچھا، پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے آئین کے مطابق. تو پھر اس کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ اب ڈکی کو فراڈ کے کیس کے اندر، فراڈ میں اندر کیا گیا کیس میں. اچھا، 420 لگایا گیا نا اس میں. ہاں 420 بالکل. اب 420 جو ہے وہ 420 تب ہوتا ہے جب سامنے ایک آپ کا اور بندہ اور وہ کہے کہ میرے خلاف جو ہے نا اس بندے نے فراڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے اتنے پیسے ہڑپ کر لیے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں اپوننٹ تو ہے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب جج صاحب جو ہے نا وہ اس بات کو بھی لے کے بیٹھ گئے، اور دوسرے نمبر پہ منی لانڈرنگ کی جب بات ہوئی تو پھر وہاں پہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اصل میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی مچھلی پکڑی جاتی ہے نا تو پھر اس کے مطابق قانون کو چینج کر دیتے ہیں. اچھا، اب ڈکی 2 دن کے لیے مزید چلا گیا. ٹھیک ہے. اب اس سے کیا ایسی چیز ریکور کروانی ہے یار؟ یہ کوئی دہشت گرد تو ہے نہیں. پیسے ہے نا، 1 ارب کا مسئلہ. دیکھیں اس نے تو دے دیے. ٹھیک ہے، ہاں پاسورڈ دے دیا، ڈیوائسز دے دی. میں نے آپ کو ڈے 1 سے ڈکی کے کیس میں کہا تھا کہ اس بندے نے آپ اس سے جو مرضی مانگیں گے یہ دے دے گا، اور جس نے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے اس نے NCCA کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہوگا کوئی بھی بندہ نہیں کرتا ہے، اور یہ ڈر گیا ہے. مکمل طور پہ ڈر گیا. آج اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو آج اس کو صاف پتہ چل رہا تھا کہ یار یہ جو ہے اس نے سرنڈر کر لیا. تو اچھا، پہلے اس کو لاسٹ ٹائم اس کے وکلا نہیں تھے، اس کو اچانک پیش کیا ہے، آج موجود تھے. پچھلی بار NCCA نے کیا کیا، اس کو نا ایک لوکل ویگن پکڑی. اس ویگن کے اندر اس کو دن کے 12 بجے پیش کرنا تھا، 9 بجے پیش کر کے انہوں نے جج صاحب سے مزید ریمانڈ لے لیا. ٹھیک ہے. اب جب وہ ریمانڈ لیا گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے نہ اس کے والد پہنچے نہ وکیل پہنچے، اور اس پیشی پہ اس کے وکیل پہنچے. لیکن وکیل بھی شکلیں چینج آگے سے. اچھا، اس کے وکیل بڑے چینج ہوتے ہیں. کل میری ان کے ایک وکیل سے بات ہوئی تھی، میں آج ان کا انٹرویو بھی کروں گا. یہ وکیل کیوں چینج کر رہے ہیں بار بار؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنا کیس آپ کا خراب ہوتا ہے نا وہ وکیل بار بار چینج کرنے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک وکیل ہے نا، ایک جج ہے، وہ ایک کیس کو سن رہا ہے. اگر جج بار بار چینج ہو تو وکیل کہتا ہے کہ بھائی جج صاحب ایک بار بیٹھیں گے تو میں ان کو بات ہوں. بالکل ایسے ہی. اب ان کو جو مرضی بندہ کہتا ہے کہ جناب یہ وکیل ٹھیک نہیں ہے تو یہ چینج کر دیتے ہیں، دوسرا وکیل ٹھیک نہیں ہے. اب یہ تیسرا وکیل آ رہا ہے. اب اس تیسرے وکیل کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ جو پہلا بندہ محنت کر کے گیا ہے اس کیس کے اوپر، اب تیسرا ویسے کر رہا ہوگا؟ نہیں کر رہا ہوگا. ظاہری بات ہے، پیچھے سے چیزیں بھی چینج ہو جاتی ہیں، جو انفارمیشن ہوتی ہے. لیکن اب جو ہے وہ اس کے اوپر اب آئین کو جو ہے نا وہ اس کو چینج کر رہے ہیں. آئین کو چینج کر رہے ہیں ڈکی کے لیے. منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. اچھا، منی لانڈرنگ اس نے کہاں سے کی؟ حالانکہ یہ تو گیمبلنگ تھی، پہلے گیمبلنگ تھی، اب منی لانڈرنگ کہاں سے آ گئی؟ میں آپ کو وہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب NCSA نے آج اس کو پیش کیا نا تو لفظ منی لانڈرنگ آیا. ٹھیک ہے. اب کیونکہ NCCA کے پاس اگر پروموشن کا، ایپ پروموشن کا کوئی اس طرح کی کوئی شک ہوتی، آئین میں کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ بتاتے، آگے کیس کو پروموٹ کرتے. لیکن وہ تو تھی نہیں. اس بیس پہ جج صاحب نے انہوں نے جب کہا، ان کے وکیل نے جب کہا، اسٹیٹ کے وکیل نے یہ کہا کہ جناب اس نے منی لانڈرنگ کیا تو اس کے اوپر ہمیں تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرنی ہے. لیکن ریمانڈ ہوتا ہے 2 چیزوں کے لیے. ٹھیک ہے. ایک انویسٹیگیشن، دوسری وہ چیزیں جو ہے وہ برآمد کرنی ہوتی ہیں. ریمانڈ ان دونوں چیزوں کے اوپر ہے. انویسٹیگیشن ایک ریٹن فارم میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ بھائی اس نے کیا 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 ہے، اور جو سمجھ لیں کہ دوبارہ اگر ریمانڈ لیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بندے سے چیزیں ریکور کرنی ہیں. اب ایک بندہ جس نے مکمل طور پر سرنڈر کر دیا ہے کہ جناب میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ لیپ ٹاپ، موبائل شوبائل جو بھی ہے 1 ارب روپے کے معاملات میں سارے تمہیں دینے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے. اب کیا چیز نکالنی ہے؟ 2 دن کے بعد اب جو فردر جو ہے اس نے جوڈیشل ہو جانا ہے. جوڈیشل کے بعد 3 مہینے اس کو ویسے ہی اندر گل سڑ جائے گا. اچھا، پھر پیچھے بچا کیا؟ پیچھے بچنا یہ ہے کہ 3 سال کے لیے اندر.
نہ کرے. کیا ڈکی 3 سال کے اندر مبینہ ہوگا؟ 3 سال کے لیے یہ بندہ اندر لگ رہا ہے. اور دیکھ لیجئے گا, مجھے جہاں تک لگتا ہے, لیکن وقتی طور پہ اس کو 3 مہینے بہت شدید ٹینشن ہے. اور جتنے بھی یوٹیوبرز جو ویلے یوٹیوبرز اس کے ساتھ کھڑے تھے نا, سنگل بندہ بھی نہیں آیا اس کے لیے. مجھے بتا دیں کوئی سنگل بندہ ہے, ندیم نانی والا, کوئی ایسا ندیم نانی والا تو باہر یوکے سے آیا اس کے پیچھے, وہ کہتا ہے ہماری لائرز کی ٹیم ہے. سر آج کہاں تھے؟ نظر نہیں آیا. آج وہ اکیلا پھر رہا تھا. ڈکی سے سوال کیا ایک صحافی نے کہ جناب آپ چھوٹے یوٹیوبرز کو کیا کہیں گے؟ ہاں, ڈکی خاموش تھا. خاموش تھا, بالکل خاموش تھا, اور وہ بالکل مرا ہوا تھا. آج فیاض رامے صاحب اس کیس کے اوپر بڑی محنت کر چکے ہیں, لیکن انہوں نے کیس کو ڈبا دیا. بالکل. وکلا بار بار چینج کرنے سر وکلا بار بار چینج کیے ہیں, اور اب ماشاءاللہ ان کے پاس کوئی ایسا کوئی چانس نہیں ہے. 2 دن کے بعد جوڈیشل ہوگا, 3-1 مہینے جو ہے نا پھر اندر رگڑا لگے گا اس کو. حالانکہ یہ کیس اتنا بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ کیس اتنا تھا ہی نہیں. اور اگر آپ دیکھ لیں کہ اس کیس میں ڈکی کے اوپر جتنے بھی دفعے لگے ہوئے ہیں سارے بے لیبل ہیں. بالکل ایسے ہی سارے آفینس اویلیبل ہیں. آفینس بے لیبل ہے. بٹ لیکن اب جو منی لانڈرنگ آ گئی ہے نا, دیٹ از دا میجر فیکٹر. یہ فیکٹر آ گیا. مجھے اینڈ پہ یہ بتائیں, آپ نے تو بول دیا کہ ڈکی 3 سال کے لیے اندر جائے گا, چھٹکارا ہو سکتا ہے؟ پیسے تو وہ دے رہا ہے نا, 1 ارب چھوٹی رقم نہیں ہوتی. دیکھیں اس کو نا ویسے اب نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ بنا چکے نا, اور کتنا بنائیں گے؟ 1 ارب جس بندے سے آپ لے لو. آپ مجھے ایک بات بتائیں, NCCA کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں انہوں نے ایک ہی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہم نے جب 3-4 بچوں سے ہم نے ایک بات کی کہ بیٹا آپ نے کیا بننا ہے, 12 سے کوئی 16 سال کی عمر کے دوران ہم نے بچوں کو جب بلایا, پوچھا بیٹا آپ نے کیا بننا ہے. ایک نے کہا میں نے یوٹیوبر بننا ہے, ایک نے کہا میں جو ہے نا اس طرح ٹک ٹاک بناؤں گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ میں پروموشنز کروں گا, اور یہ ٹھیک ہے. اب جو 99% جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہی بچے تو یوٹیوبرز بننے جا رہے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, زندگی میں جب بھی آپ شارٹ کٹ کی طرف جائیں گے نا آپ پھنسیں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا مجھے یہ بتائیں, اور بھی بندوں کے نام سامنے آئے ہیں, خاص طور پہ چھوٹے یوٹیوبرز کے, جس میں ایسے یوٹیوبر ہیں جن کے 3000 فالوور بھی نہیں ہیں, ان کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ یوٹیوب کی بات کر رہے ہیں نا, اگر آپ ان کی طرف آپ ان کے سارے پلیٹ فارم اٹھا کے دیکھیں نا تو ان کے 2-2.5 لاکھ فالوور بنتے ہیں. اچھا ٹک ٹاک اور ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے. بالکل. جیسے ایک نام تھا محمد حسنین کی بات کر لیں آپ, حسنین کی بات, لیکن انسان سے غلطی ہے. سسٹالوجی کی بتائیں جی, اقرا کنول کی. دیکھیں اب اقرا کنول کی جو اس کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دی گئی ہے نا. کیوں؟ دوسری طرف ایمن گرفتار ہوتی ہے, اقرا گرفتار کیوں نہیں ہوتی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب اقرا کا ایک ایشو یہ آ رہا ہے, میں ایک ولاگ سن رہا تھا, ایک بڑا زبردست ایک صحافی ہیں لاہور کے, ہمارے دوست بھی ہیں. تو اصل میں اس کو اس وجہ سے نہیں بلایا گیا کیونکہ وہ جو ہے نا وہ امید سے ہیں اور ان کے گھر میں بچہ ہونے والا ہے, اور وہ شاید اس وجہ سے کوئی رسک نہ لے رہے ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ یہ ہٹ لسٹ میں تھی. بالکل تھی نا, یہ تو فرنٹ پہ تھی, یہ سیکنڈ تھی. اور ان کی آپ نے کئی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں گیمبلنگ کو انہوں نے پروموٹ کیا. بالکل کیا. اور ہم کل پرسوں ادھر اسٹوڈیو میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. میں نے بیبی شاور کیا ہے, یہ تو کنفرم ہے, اس کی پورا انہوں نے ولاگ ڈالا ہے, اسی وجہ سے ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو نہیں بلایا جائے گا. آفٹر سم ٹائم انکوائری ہوگی, 110% ہوگی, کیونکہ یہ ہٹ لسٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈکی صاحب کے لیے جو ہے نا ایک چیز تو میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ آپ پاکستان میں جس طریقے سے اس کا فیس اب بنایا گیا ہے ڈکی کا, تو اٹ مینس کہ اب پاکستان میں کوئی بندہ گیمبلنگ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. گیمبلنگ ایپس بند ہو گئی ہیں. دیکھیں نہیں, ابھی تو نہیں ہے نا. میں تو آپ کو اس دن بھی یہی چیز کہہ رہا تھا کہ ابھی تک کیوں نہیں بند کر رہے, جب تک یہ مدعے پہ جاتے نہیں ہیں. پہلے ڈائریکٹر صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر تو دیکھ رہے ہیں تو پہلے یہ مدعا تو ختم کریں نا, مدعا کلوز کریں, ایپ ختم کریں, اس کے بعد بے شک آپ گرفتاریاں کریں, ان کو نشان عبرت بنائیں. بالکل ایسے ہی. تو ہر وہ بندہ جو باہر بھی بیٹھا ہو ان کو بھی انہوں نے ریکور کرنا ہے, لازمی طور پہ ریکور کرنا ہے. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے. ڈکی اس ٹائم پہ مشکلات کا شکار ہے, 2 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ اس کا اب چلے گا, پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.